ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قربانی اللہ کے قریب ہونے کو کہتے ہیں. قربانی اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے اور ادنا سے چھوٹی چیز سے بڑی چیز کی طرف جانے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے، اس کوشش میں چھوٹی چیز کو قربان کرنا یعنی ختم کر دینا اور اس سے اعلیٰ اور افضل چیز کو حاصل کرنا، اس کا نام قربانی ہے. اب یہ مسجد ابھی تو بنائے بڑے بہت ہی عقیدے سے اور بہت 10 دن میں ہی بنا دیا، کیا اس میں پیسہ نہیں لگا ہے؟ لیکن بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں، 2 منزلہ کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس کے بعد پھر اور زیادہ لوگ آ جائیں گے اور زمین کی ضرورت پڑے گی تو اور زمین خریدیں گے اور اس کے بعد پھر سوچیں گے، مشورہ کریں گے بھائی چھوٹی پڑ گئی لہذا اس کو توڑا جائے. یہ تو بہت اچھا بنا ہوا ہے، توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ توڑیں گے اور اس کو منہدم کریں گے، اس کو قربان کریں گے، اس کے بعد ہی یہاں پر اعلیٰ چیز بن سکتی ہے. ایک جگہ پر ایک چھوٹی چیز کو ختم کرنے کے بعد ہی اعلیٰ چیز کا وجود ہو سکتا ہے. اسی لیے اب اس مسجد کے اس دیوار کے اندر کی بنی ہوئی چیزوں کو آپ کو شہید کرنا پڑے گا اور اس کے بعد اعلیٰ طریقے سے اعلیٰ انجینئر کے مشورے سے اعلیٰ پیسے لگا کر 3-4 منزلہ بنا کر اس سے بھی زیادہ خوبصورت مسجد بنانا چاہیں تو اس عمارت کو قربان کرنا پڑے گا. قربانی کا مطلب کیا ہوا؟ ہر اعلیٰ چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر ادنا چیز کو ختم کر دینا. اور دنیا کا یہ نظام ہے. اللہ نے سمندر کے اندر، ہوا کے اندر، پانی کے اندر، زمین کے اندر، زمین کے مٹیوں کے اندر میں بہت سارے کیڑے بنائے. ایک مغلوب چیز اور کمزور چیز اعلیٰ مخلوق کے لیے غذا ہے اور وہ اس کو کھا رہی ہے، ایک دوسرے کو پر حملہ کر رہی ہے. اللہ نے کہا کہ وہ ایک دوسرے کا اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. جو جس کے لیے غذا ہے، جو کمزور ہے وہ ختم اور اعلیٰ کو فائدہ پہنچا رہا ہے. اے انسان، ہم نے تجھ کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہماری عبادت کے لیے تم پیدا ہوئے ہو تو تمہارے لیے دنیا کی تمام فائدہ دینے والی چیزیں تمہارے اوپر قربان ہیں. جو جائز چیز ہے، جو فائدہ پہنچا سکتی ہے، فائدہ کا مطلب ہمارے بدن کے آنکھ، کان، ناک، بدن کے حصے کو کیلشیم صحیح صورت میں پیدا کرنے والی جو بھی چیز ہوگی، ان تمام چیزوں کو آپ استعمال کر کے فائدہ حاصل کیجئے اور آپ اسٹینڈ رہیے، آپ مضبوط رہیے. آنکھ سے بھی، کان سے بھی، ناک سے بھی، دماغ سے بھی، جسم کے ہر حصے کو آپ مضبوط رکھیے. اور یہ مضبوطی ہم نے دنیا کے اندر کی بہت ساری چیزوں میں آنکھ کے فائدہ مند چیزوں کے لیے دنیا میں رکھا ہے. تو جو چیزیں آپ کھائیں گے ان چیزوں سے آپ کے بدن کو کیلشیم، طاقت اور اسٹینڈنگ حاصل ہوگی. اس لیے وہ تمام چیزیں آپ کے لیے حلال ہے، چاہے وہ جان رکھتی ہو چاہے جان نہیں رکھتی ہو. لہذا قربانی جو کیا جاتا ہے، اس قربانی میں اعلیٰ مخلوق، اشرف المخلوقات کا فائدہ اور راز چھپا ہوا ہے. اس لیے جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا اور یہ ذبح کرنا ظلم نہیں ہے بلکہ انسان اشرف المخلوقات کے اعلیٰ مخلوق کو اور آگے بڑھنے اور مستعد اسٹینڈ رہ کر اور طاقتور اور مضبوط ہو کر اللہ کے مقصد اصلی عبادت، سجدہ، رکوع، تلاوت کو حاصل کرنا ہے. آنکھ ہی نہیں رہے گی تو تلاوت کہاں سے کیجیے گا؟ کان ہی نہیں رہے تو پھر تلاوت سنیں گے کہاں سے؟ اگر کمر ہی سیدھی نہیں تو رکوع کریں گے کہاں سے؟ اگر ہڈی مضبوط نہیں تو سجدہ کریں گے کہاں سے؟ اگر ناک ہی خراب ہے تو پھر کسی چیز کو اور خوشبو کو سونگیں گے کہاں سے؟ اور فرحت، اچھی چیزوں سے فرحت حاصل کیسے کریں گے؟ دانت ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر اچھی چیزوں کو کھائیں گے کیسے؟ مضبوط کیسے رہیں گے؟ اللہ کا حکم ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہمارا حکم ہے کہ تم دنیا میں ہماری عبادت کرو گے.
इबादत के लिए कुरान का पढ़ना जरूरी है। लिहाजा आंख ठीक रखोगे, आंख के कैल्शियम और ताकत में कमी नहीं होने देना। और इबादत के लिए कान से सुनना, कुरान का सुनना, तरावी पढ़ना और कारी कुरान की किताब को पढ़ना जरूरी है, सुनना जरूरी है। लिहाजा जरूरी यह है कि कान को ठीक रखो, कान के पर्दे को ठीक रखो, उनको बीमार मत होने दो। और इस बीमारी से बचाने के लिए दुनिया के अंदर की चीजों को खाओ। जिन जानवरों में कुरान के हुक्म से पर्दे ठीक रहेंगे, कान ठीक रहेंगे, उन चीजों को खाना, चाहे जानदार हो चाहे बेजान हो, वो कुर्बान तेरे लिए है। सारी चीजों को तुम्हारे लिए बनाया, तुम्हारे ऊपर कुर्बान होने के लिए बनाया। तुम मेरे लिए कुर्बान हो जाओ। दुनिया की सारी चीजें तेरे लिए कुर्बानी दे रही है। लिहाजा कुर्बानी करना जुल्म नहीं है, अल्लाह का ये हुक्म है। और अल्लाह का हुक्म आला चीज को मजबूती के साथ रखना ताकि अल्लाह की इबादत की जा सके, इसलिए कुर्बानी का हुक्म दिया। एक तो ये है कि इंसान इबादत के लिए मजबूत रहेगा, अपने बदन के हिस्से को मजबूत रखेगा। लिहाजा उसको कहा कि आप चीजों को खाइए। पागल दीवाने लोग एक चीज को पकड़ लिया, गाय हमारी माता है, अल्लाह कहता है खाने के लिए, तुम उसको बाप बना लिया, माँ बना लिया। वो कैसे होने वाली चीज है? जिस अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तुम काम नहीं करोगे तो तुमको माँ और बाप बनाने से फायदा है क्या हुआ? क्या फायदा है? और एक तरफ तो इधर आप कह रहे हो कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए, और एक तरफ बकरे को जाते हो मंदिर में जाकर के एक ही वार में उसके धड़ को सर से अलग कर देते हो और वहां भी हराम काम करते हो। वो जानदार नहीं है, ये जानदार है तो बहुत ज्यादा रहम आ रहा है। और वो जानदार नहीं है जिसको एक ही मर्तबा में खत्म कर देते हो, उस पर हम क्यों नहीं करते? अल्लाह ने कहा कि सारी चीजें एक दूसरे से को खा पी करके मजबूत हो रही है, हमने उसकी ग़िज़ा बनाया। और इंसान के लिए सारी दुनिया की चीजें जायज चीजें जो उसको ताकतवर बनाता है, तो उसको मैंने जायज रखा है। इसीलिए कुर्बानी में जो 7 जानवर जायज है, इसको ज़बह करना अल्लाह के हुक्म से कहा गया कि ज़बह करो। वो अल्लाह का हुक्म क्या है? अल्लाह ने फरमाया कि कुर्बानी के जानवर को ऐसे जैसे कि गैर मजहब वाले लोग, दीन इस्लाम से नावाकिफ लोग ज़बह करते हैं, ऐसे मत ज़बह करो, क्योंकि मेरी इबादत के लिए बदन को ताकत रखने में वो चीजें मुखिल और नुकसानदेह है कि जिस जानवर को एक ही बार में खत्म कर दिया जाता है, उसमें बहुत सारी बीमारियां पैदा होने का खतरा और खौफ रहता है। एक मर्तबा कत्ल करने में जानवर का खून अचानक हवा से मल्टीपल होता है। मैंने इसलिए मिसाल दिया आपको तमहीद में। एक ही मर्तबा एक चीज को खत्म करो तो फौरन उसके ऊपर हवा का वार होता है, ज़रब व तक़सीम होती है, और हवा का वार होते ही उसके ऊपर पर्दा पड़ता है, और पर्दा पड़ने के बाद खून अंदर का बहने नहीं देता, और जब खून अंदर का बाहर बहता नहीं है तो बदन जिस्म के ज़बह होने वाले, कत्ल होने वाले जानवर के अंदर जिस्म जो बहना था, जिसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और कीड़े होते हैं, वो कीड़े वाले बहने वाला खून बदन के अंदर में रह जाता है तो वो सड़ता है, और 10 सेकंड के अंदर वो बीमारी गोश्त में फैल जाता है, और वो गोश्त खाने से इंसान को कैंसर की बीमारी हो सकती है। इसलिए रब्बे कायनात ने कहा ज़बह तो करो, और खाने का जो तरीका है तरीका से खाओ। दौड़ दौड़ कर नहीं खाना चाहिए, खड़े होकर नहीं खाना चाहिए, इतरा कर नहीं खाना चाहिए, खाना तो बैठ कर सुन्नत के मुताबिक खाना चाहिए। ऐसी जो चीज खा रहे हो उसको भी पाक और साफ और तय्यब बनाकर खाओ। तो कहा ज़बह करने के लिए 3 शहरग का कटना जरूरी है, और इत्मीनान से ज़बह कीजिए, अल्लाह के नाम पर ज़बह कीजिए, शिर्क से बचकर ज़बह कीजिए। अल्लाह का काम भी हो गया, अल्लाह की इबादत भी हो गई, और ज़बह होने वाले जानवर में जो खून है जो हराम है, खून हराम इसलिए है कि उसके खाने से उसके अंदर जैसे ही बाहर निकलता है तो हवा लगते उसमें कीड़े पैदा होते हैं, और फिर वो इंसान के दिल, गुर्दे, फेफड़े और
انسانی بدن کے لیے بیماری لانے والی چیز بن جاتی ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا ذبح کر کے کھاؤ، اور ذبح کرنے کا طریقہ بتایا حضور نے، اللہ نے حضور کے ذریعے سے بتایا، قبلہ رخ ذبح ہو جاؤ، اور ذبح ہونے کے لیے جانور کو قبلہ رخ لٹاؤ، اللہ کے حکم کے مطابق چھری بسم اللہ اللہ اکبر چلاؤ، اور اس کے بعد 3 شہرک کو کاٹ دو، خون آسانی سے بہنے دو۔ پورا بدن کا خون جب باہر آ جاتا ہے تو بدن جو ذبح ہوا جانور ہے، اس جانور کے بدن کے اندر وہ ناپاک خون، زہریلا خون، کیڑے والا خون نہیں بچے گا، وہ گوشت پاک ہو جائے گا۔ اوپر کے چھلکے اتار دو، اس سے بھی فائدہ اٹھاؤ، اور گوشت کو آپ ذبح کر کے اور کھا سکتے ہیں۔ طریقے بتائے، 3 حصوں میں تقسیم کرو، اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، اس کو تقسیم کر کے کھانے کا حکم دیا۔ بیماری سے بچنا ہے۔ جو لوگ ایک ہی بار میں ختم کر دیتے ہیں، اس کو زندہ کھانا، مردہ کھانا دونوں برابر ہے۔ شریعت نے کہا کہ یہ بیماری سے بچانے کے لیے ہم نے تم کو یہ طریقہ بتا، ذبح کرنے کی حکمت اور ذبح کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جانور پوری طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اس لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ اور جو مسائل ہیں کہ اللہ کے راستے میں فربا موٹا تازہ جانور دینا چاہیے، وہ اس لیے کہ آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو کانا، لنگڑا، لولا، عیبدار یہ اللہ کے دربار میں نہیں چلتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مجھے گوشت نہیں پہنچتا، گوشت تم ہی کھاؤ گے، اور کھانے کے لیے طریقہ بتایا کہ میری عبادت کے لیے تیار رہو، بدن کو فٹ رکھو، اور اس کے لیے وہ جانور کہ جس میں عیب ہو جائے اور ذبح کرنے کے بعد بھی اس میں خون جمع ہو کر بیماری پیدا ہو جائے، وہ نہیں کھانا۔ اسی لیے رد المحتار علامہ شامی نے لکھا کہ جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، مردار جانور چاہے حلال ہو حرام ہے۔ اسی لیے کہ مردار جب موت ہو جاتی ہے جانور کی تو پورا چیز بدن کے اندر ہی سمٹ کر کے اس کے اندر زہر بنتا ہے، اور وہ کھانا جائز اس لیے نہیں ہے کہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو مردار جانور تو حرام ہی ہے، حلال ہو یا حرام۔ حلال جانور کو ایک ہی مرتبہ وار میں مارنے سے خون اندر جمتا ہے، اور جمنے کی وجہ یہ ہے کہ ہوا کی لہر سے پردہ پڑتا ہے، اور پردہ پڑنے سے اصل خون باہر نہیں نکل پاتا، تو بدن کے اندر میں وہ زہر بن کر کے، کیڑے بن کر کے، اور چھوٹے چھوٹے ذرات میں کیڑے بن کر کے جو انسان کھاتا ہے تو اس کو بیمار کر دیتا ہے۔ شریعت نے کہا کہ اسی لیے اس کو نہیں کھاؤ جو ایک ہی وار میں ختم کر دیا جاتا ہے۔ جو لوگ عقل سے پیدا ہیں وہ صرف گائے کو پکڑ لیا کہ یہ مت کھاؤ، اور باقی جانوروں کو ایک ہی مرتبہ مار کر کے اور قتل کر کے کھا کر کے وہ بھی بیماری لاتا ہے، وہی کام کرتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے بتایا کہ ذبح کے 3 جو طریقے ہیں، وہ شہرک کاٹ کر خون کو پوری طرح بہا دو، اور اس کے بعد کئی چیزوں کو مت کھاؤ، وہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ پہلی چیز یہی خون ہے، دوسری چیز مادہ اور نر جانور کے شرمگاہ ہے، اور تیسری چیز مثانہ ہے، چوتھی چیز پتا ہے۔ اور یہ چیزیں کھانے سے ایک رگ ہے جو پیچھے ہڈی، جو ریڑھ کی ہڈی ہے، اس میں ایک رگ آتا ہے جو باریک سا ہوتا ہے، وہ قصاب لوگ ہی جانتے ہیں اور دوسرے کو معلوم نہیں ہوتا، جو گلتا نہیں، سڑتا نہیں، اور بہت ہی ٹھوس ہوتا ہے، تو پچھلتا ہے وہ، اس کے بارے میں کہا کہ یہ مت کھاؤ، کیونکہ یہ بیج ہے ہر چیز کے پیدا ہونے کی۔ انسان کے بھی قفا یعنی پچھلے حصے میں گردن کے اوپر ایک رگ ہے، اور وہ رگ اس کی بیج ہے۔ قیامت کے دن جب سارے لوگ اٹھائے جائیں گے تو اسی رگ پر آسمان سے شبنم اور اولے کی بارش ہوگی، اور اس بارش کی وجہ سے اس رگ میں جان پیدا ہوگی، اور وہ رگ جس آدمی کا ہوگا وہی آدمی بن کر آٹومیٹک زوم ہو جائے گا، اور جس شخص کا جو نام ہوگا اسی نام کی شکل و صورت آئینے کی طرح سامنے آ جائے گی، اصل انسان کھڑا ہو جائے گا۔ قیامت کے دن لوگوں کو اللہ آسمان زمین سے اٹھائیں گے، اس کے اٹھانے کی حکمت یہی لکھی ہے کتابوں میں کہ اس طریقے سے لوگ زمین سے اٹھائے جائیں گے۔
پوچھا گیا حضور سے تو آپ نے فرمایا کہ زمین سے نکلنے والے ایک قبر سے 70 لوگ کیسے اٹھیں گے؟ تو وہ اسی طرح جلا دیا گیا ہو، مار دیا گیا ہو، سمندر میں ڈبو دیا گیا ہو، یا کہیں بھی اس کو پھینک دیا گیا ہو، اس آدمی کا وہ رگ جلتا نہیں، سڑتا نہیں، گلتا نہیں۔ آسمان سے قیامت کے دن جب سب کچھ ان بیلنس ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ سور پھونکنے کو کہیں گے تو سب چیزیں ختم ہو جائے گی، اور پھر تیسرے سور میں سب کچھ اٹھ جائے گی، تو کون سی چیز نکلے گی؟ انسان اور جنات زمین سے نکلیں گے، اور اس کی رگ جس آدمی کا ہوگا وہی آدمی اصل صورت میں متشکل ہو کر اللہ کے پاس پہنچیں گے میدان عرفات میں۔ اسی لیے حاجی کو کہا کہ اس میدان عرفات میں جمع ہو جاؤ، میدان محشر کی نقل کرو اور مناسک حج کو پورا کرو۔ وہ اصل جگہ ہے دنیا کے بننے کی بھی اور بننے کے بعد وہاں جمع ہونے کی بھی۔ اسی لیے کہا کہ بغیر قربانی کے کچھ ہوتا نہیں ہے، قربانی ہر حال میں ضروری ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو تقوی پہنچتا ہے، قانون کے مطابق عمل کیا ہوا عمل پہنچتا ہے۔ ہماری قربانی اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور قربانی کا یہ مطلب ہے، اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، اور ذبح کر کے اپنا ہی فائدہ اللہ تعالیٰ نے کہا حاصل کرنے کو۔ تو دو قانون ہوا، ایک عدل اور ایک ظلم۔ عدل کرنا ہے، ظلم سے بچنا ہے۔ انسان پر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں انسان پر ظلم ہوتا تھا، اس سے بھی بچایا گا میرے دوستوں بزرگوں۔ اسی لیے عید کی نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا، حضور کے ذریعے سے حضور نے حدیث بیان فرمائی، لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا۔ ہر قوم کے لیے عید ہے، اور یہ ہمارے لیے ہماری عید یہ ہے۔ مدینہ میں حضور گئے، لوگوں نے پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ وہاں 2 عید مناتے تھے لوگ۔ حضور نے فرمایا ان لوگوں کے جواب سن کر کے کہ ہم 2 عید مناتے ہیں سال میں۔ نبی نے فرمایا میرے لیے عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر روزے کے بعد اور عید الاضحیٰ قربانی کے بعد واجب نماز ہے۔ اس واجب نماز میں تکبیر بھی واجب ہے۔ اگر ایک تکبیر یا 2 تکبیر چھوٹ گئی تو واجب نماز کے اندر تکبیر رہ گئی۔ اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز واجب کے بعد بھی بلند آواز سے ایک بار تکبیر اللہ اکبر پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ عید کی نماز میں اگر تکبیر چھوٹ گئی تو پھر وہ تکبیر واجب رہ گئی۔ ہاں یہ ہے کہ جمع غفیر کی وجہ سے عید کی نماز میں چھٹی ہوئی اور غلطی جو ہو جاتی ہے، اس غلطی کی وجہ سے نماز دہرانے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ نے معاف کر دیا ہے کہ وہ غلطی معاف ہو گئی اور نماز عید ہو جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز ہو یا عید الفطر، دونوں میں واجب ہے، وہ کرنا چاہیے۔ خطبہ سننا واجب ہے، مگر اتنا لمبا خطبہ نہ ہو، مختصر خطبہ کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے اردو کا ہو چاہے عربی کا ہو۔ جمعہ کی نماز میں بھی اور عید کی نماز میں بھی مختصر خطبہ دینے کا حکم ہے۔ آج کل تو علماء کرام کو ہی سمجھانے کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ عوام کا خیال نہیں ہوتا، اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، قربانی کرنا ہوتا ہے اور مصروفیت ہوتی ہے، لیکن عید کا خطبہ بہت لمبا دے دیتے ہیں اور سورج کی تپش ہو جاتی ہے۔ عید کی نماز پہلے پڑھنے کا حکم دیر سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھنے کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے عید قربان میں لگیں گے اور قربانی کے احکام پر عمل کریں گے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور عید کی وجہ یہی ہے کہ تقدیرات الہی سے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کے قانون پر عمل ہوگا، شرک سے ہمارا بچاؤ ہوگا، اور ایک اللہ کی عبادت کرنے اور اپنے بدن کی حفاظت کرنے کا جو ذریعہ بتایا گیا اس ذریعے پر ہمارا عمل ہوگا۔